السلام علیکم گاؤں صاحب. وعلیکم السلام. میں کشمیر سے ہوں تو میری بہت خوش ہوں مجھے آپ سے ملاقات ہو رہی. 15 سالوں سے میں آپ کو سن رہا ہوں تو بڑی خوش قسمتی ہے آج آپ سے ملاقات ہو سکی. تو میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ دین جو ہے اس کا جو کنٹینٹ ہے قرآن پاک ہے اور سنت ہے، کیا کوئی حکم صحیح احادیث یعنی سند کے حوالے سے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو رہنمائی فرمائیے. شکریہ. کوئی نیا حکم نہیں ہو سکتا، نہ ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں دین سے متعلق، وہ یا قرآن و سنت کے ذریعے سے جو دین اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے اس کی کوئی وضاحت ہوگی، کوئی شرح ہوگی، اس میں کوئی اصول ہے، اس کا کوئی اطلاق ہوگا، بس یہی ہے. نہ کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے، نہ کسی اس چیز کا اضافہ. جیسے کہ علماء شرح و وضاحت کرتے ہیں، ایسے ہی سب سے پہلے اللہ کے آخری پیغمبر نے کسی موقع پر کوئی شرح و وضاحت کی ہے، اس کا یہ تاریخی ریکارڈ ہے. تو اس سے کوئی اضافہ ادنیٰ درجے کا ایک تنکے کے برابر بھی دین میں نہیں ہوتا. دین پورا کا پورا قرآن و سنت کے ذریعے سے منتقل ہو گیا ہے. قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور میں نے عرض کیا ہے کہ وہ اس درجے میں اس کو حجت بنایا گیا ہے کہ اللہ کی ریڈنگ اور قرات بھی منتقل کی گئی ہے. اس سے آگے کیا چیز ہو سکتی ہے اس میں، جبکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا. یعنی اپنے زمانے کے رسم الخط میں لکھوا دیا جاتا، آپ پڑھ لیتے اس کو. دنیا کی ساری کتابیں ایسے ہی ہوتی ہیں. اور سنت وہ چیزیں ہی ایسی ہیں. آپ میری کتاب میزان میں فہرست میں نے بنا دی ہے، دیکھیں، وہ ہر مسلمان کو روز کرنی، یعنی ان کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت ہی نہیں. ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جو کوئی 4 دن کے وقفے سے کرنی، سب روز کی چیزیں. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ایسی کوئی حدیث کی کتاب ہے جس میں سب احادیث کے ساتھ اس کی اوتھینٹسٹی کیٹیگوریز بھی دی ہوئی ہوں، مطلب مثلا حسن، صحیح، ضعیف یا فیبریکیٹڈ؟ ایسی کوئی حدیث کی کتاب آپ کوئی ریفرنس کوئی ہے موجود؟ کیونکہ اگر کوئی شخص کوئی حدیث سناتا ہے تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، لیکن اگر وہ عقل پہ یقین نہیں، عقل پہ نہیں اس کی پوری ہو رہی یا کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اگر یہ محدثین نے آلریڈی کیٹیگوریز کر دی ہیں اس کی، تو پھر ہم بالکل فیبریکیٹڈ کیوں سناتے ہیں، یا مطلب دوسری احادیث، تاکہ یہ بات کلیریفائی ہو سکے کہ واقعی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے. شکریہ. یہ حدیث کی جتنی کتابیں بھی ہیں، اچھی کتابیں ہیں، ان میں یہ بتایا جاتا ہے. لیکن یہ جو بتانا ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک علمی رائے ہے، یہ تاریخی ریکارڈ ہے، اس کی تحقیق کی ہے، تو ہر آدمی اپنی تحقیق بیان کر دیتا ہے. اب امام مسلم یا امام بخاری کی جو صحیح ہے، تو انہوں نے یہ کتابیں دونوں یہ کہہ کے ہی مرتب کی ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ہماری تحقیق کے مطابق قریب ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہے ہمارے خیال میں جو اس میں نقل ہوئی ہے. لیکن یہ پھر ایک انسانی فیصلہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس پر بھی تنقید ہوتی رہتی ہے. اسی طرح سے ترمذی ہے مثال کے طور پر، ابو داؤد ہے، بتا دیتے ہیں کہ وہ روایت کی کیا حیثیت ہے، کیا نوعیت ہے. اور ہمارے اپنے زمانے میں البانی صاحب نے جو دوبارہ کام کیا ہے انہوں نے بھی یہ بتا دیا ہے. اس وقت تو مسند احمد بن حنبل جیسی کتاب کے اوپر بھی شعیب برنؤد صاحب کے حواشی آپ دیکھیے تو ایک ایک روایت کے بارے میں بتا رہے ہیں. بتا دیں گے، لیکن بتا دینے کے بعد بھی وہ اصل میں کسی عالم یا کسی محقق کی تحقیق کا نتیجہ ہے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اتنی بات البتہ آپ کی بالکل درست ہے کہ ایک عام آدمی، یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ ایک روایت ہے پکڑی، اس کو آپ نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا، حضور نے فرمایا ہے، تو ہر روایت کے بارے میں یہ بتانا چاہیے کہ اس کا حوالہ کیا ہے. اور کوئی ایسی روایت جو حسن سے کم تر درجے کی ہو اس کو اس طرح کے کسی عام پلیٹ فارم پر کسی شخص کو بھی نشر نہیں کرنا چاہیے. جی السلام علیکم. جی السلام. کچھ عرصے پہلے آپ سے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ نے کہا تھا کہ عام آدمی جو ہے وہ اجتہاد نہیں کر سکتا، تو آپ نے تھوڑا سا اس پہ تھوڑی ڈیٹیل میں بھی بتایا تھا. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کچھ چیزیں، اب میں یہاں ڈنمارک میں رہتا ہوں، یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کو مختلف لوگوں کی رائے ملتی ہے. جیسے روزہ کتنے بجے کھولنا ہے، کوئی کہتا ہے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کھولنا ہے، کوئی کہتا ہے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کھولنا ہے. تو ہم جو ہے وہ میں اب اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ اتنے بجے بند کرنا ہے، اتنے بجے کھولنا ہے. یہ والی مسجد اتنے بجے کر رہی ہے. یہ صرف ایک مثال ہے، اس کی اور بھی مثالیں ہیں. جی. تو یعنی جتنا علم میرے پاس ہے اس کے حساب سے اجتہاد مجھے لگتا ہے کہ میں اس علم کو سامنے رکھتے ہوئے کر سکتا ہوں. لیکن آپ نے کہا تھا نہیں، تو اس پہ تھوڑا سا پلیز وہ کر دیں ڈیٹیل. آپ نے جو مثال دی ہے ایسی 10 اور مثالیں بھی دیں، ان میں سے آپ نے کوئی اجتہاد کیا ہی نہیں، آپ نے مختلف مجتہدین کی رائے میں انتخاب کیا. تو یہ تو ہر آدمی یہی کرے.
یعنی مختلف ڈاکٹروں کی رائے میں آپ انتخاب کر لیتے ہیں. عام آدمی کو یہیں تک رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے اگر آگے بڑھے گا تو پھر کیا کرے گا؟ جہالت پر مبنی فیصلے کرنا شروع کر دے گا. ایک کے بعد دوسرے صاحب علم کی رائے دیکھتے چلے جائیے. روزے کے کھولنے کے اوقات میں 2 بڑے اختلافات ہیں. آپ کا جس پہ اطمینان ہو جائے، انتخاب کا حق آپ ہی کے پاس، عام آدمی کے پاس، اسی کو انتخاب کرنا ہے. وہ ہرگز اس کا پابند نہیں ہے کہ ضرور میری رائے پر عمل کرے یا ماضی کے کسی بڑے آدمی کی رائے پر عمل کرے. سب کی آراء میں سے جس کا انتخاب بھی کر لے. یہی قاعدہ عام آدمی کے لیے ہے، یہی مسلمانوں کی پارلیمنٹ کے لیے ہے. انتخاب کیا جاتا ہے. تو حق انتخاب تو ہے ہی فرد کے پاس. حق اجتہاد اور چیز ہے اور حق انتخاب اور چیز ہے. تو یہ آپ انتخاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.